السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج باگٹا والا، آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق باگٹا والا سرگودا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے یا دوسرا ہمارا یہ جو بیان ہے، یہ کالے یرکان کی غذاؤں کے بارے میں ہے کہ کالے یرکان کے مریض جو ہیں ان کے لیے طب جو ہے اس میں مخصوص غذائیں ہیں کہ ایسے مریض جو کالے یرکان میں مبتلا ہیں ان میں ان کی دوا کے ساتھ ساتھ مخصوص غذائیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے مریض جو ہے وہ جلد ٹھیک ہوتا ہے، اور ایسی دواؤں یا ایسی غذاؤں کو فوراً بند کر دینا چاہیے جس سے اس کے علاج میں ناکامی اور دیر اور علاج ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہمارا جو علاج ہے اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہماری دواؤں کے ساتھ ساتھ غذائیں جو ہم متعین کرتے ہیں ان کے کھانے کا حکم دیتا ہے اور ان کے کھانے کی پابندی کرنے کو کہتا ہے، کیونکہ ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی جو غذائیں ہیں وہ دوا کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جگر کے جو خلیات ہیں ان کی تباہی بربادی سے روکتا ہے، اور غذائیں اور دوائیں جو ہیں یہ نئے خلیات پیدا کرتی ہیں، اور نئے خلیات پیدا کرنے میں غذائیں اور دوائیں مدد بھی دیتی ہیں۔ مریض کے ذہن میں یہ بات خاص طور پر بیٹھ جانی چاہیے کہ اگر وہ دوا کے ساتھ مخالف مزاج یا اپنی مرضی سے غذائیں کھائے گا تو دواؤں کا عمل جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، بلکہ علاج ناکام ہو جاتا ہے۔ مریض کا وقت، پیسہ اور سارے جو کچھ مریض کرتا ہے وہ سب کا سب جو ہے ٹائم اور وقت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ پسند اور ناپسند کو دیکھے، یعنی ایسی چیزیں، ایسی غذائیں، ایسی دوائیں جو کہ اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے موافق ہیں وہ کھائے، اور جو اس کی طبیعت کے مخالف ہیں ان کو ضرور اور لازمی طور پر بند کر دے، تاکہ یرکان کے مریض جیسے کہتے ہیں دن دونی رات چگنی، یعنی جلد از جلد صحت کی طرف آ جائیں۔ ان میں ہماری یہ جو غذائیں ہیں ان کو خاص طور پر وہ مریض استعمال کریں تاکہ وہ ان کی صحت کی بحالی کا معاملہ جلد از جلد ہو جائے۔ ان میں سے یہ کچھ مشروبات ہیں، مثال کے طور پر عرق بزوری، شربت فالسا، شربت انار اور ستو، جو کا دلیا، دودھ سوڈا اور عرق مکو اور عرق کاسنی وغیرہ، دودھ کی لسی، دہی کی لسی، گنے کا جوس، گاجر کا جوس، کیلے کا ملک شیک، املی آلو بخارا کا دلال، نیمبو کی شکنجی وغیرہ وغیرہ بے حد مفید ہیں۔ اس کے علاوہ الائچی سبز، زیرہ سفید کی چائے، سونف کی چائے یا گل سرخ کی چائے وغیرہ بہترین مشروبات ہیں۔ اس کے علاوہ چاول، کھیر، کسٹرڈ،
सेवियाँ, खिचड़ी वगैरह दे सकते हैं। और सब्जियों में टिंडे, मोंगरे, तोरी, भिंडी, तोरी, अरबी, पेठा, चकोतरा और कद्दू, मूली, गाजर, शलजम, मूंग की दाल, लोबिया, माश की दाल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मरीज के लिए जो परहेज़ें हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और परहेज़ों में हर किस्म की खुश्क सर्द ख़ास तौर पर जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर गोश्त, करेले यानी गोभी और अचार, पालक वगैरह, और मूंगफली, भुने हुए चने वगैरह, बेसन के पकौड़े, कड़ी वगैरह, या इसके अलावा और जो चीज़ें हैं जो पेशाब को कम करती हैं या खलत सौदावियत को बढ़ाती हैं या सुफरावियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद करनी होंगी। और जो ग़िज़ाएँ बताई हैं इनके खाने से मरीज़ दवा के साथ साथ जब खाएगा तो बहुत जल्द तेज़ी से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये जो अंग्रेज़ी दवाएं कई महीनों के खाने के बावजूद जिस्म ख़राब हो जाता है, आदमी को बुखार हो जाता है, और इसके अलावा जिस्म के बाल तक उड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे अशख़ास जो जवानी में ही नामर्द हो जाते हैं, हकीकत में ये चीज़ें स्टेरॉइड और केमिकल हैं जो इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे केमिकल और स्टेरॉइड से जो है इंसान की सेहत, तंदुरुस्ती वो ख़राब हो जाती है, यानी इंसान ना सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है, बल्कि इलाज हो जाने के बाद भी मरीज जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी हम में मर्दानगी नहीं रही, हम में कमज़ोरी इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम में ऐसी अजीब गरीब अमराज पैदा हो गए हैं, हम आसान से आसान इलाज आपके सामने पेश कर रहे हैं कि ऐसी अद्विया और ऐसी अग़ज़िया यानी ग़िज़ाएँ खाने से ना तो कोई कुव्वत बा को फ़र्क पड़ता है, बल्कि पहले से ताकत इंसान की बहुत अच्छी हो जाती है और आदमी दुनिया की दौड़ धूप में जो है वो अच्छी तरह काम काज कर सकता है। इसके अलावा ये हमारी जो दवाएं या हमारी बताई हुई ग़िज़ाएँ जो हैं ये फितरती और कुदरती और आम इस्तेमाल होने वाली हैं, यानी एक आदमी ग़िज़ा खाकर भी सेहतमंद और तंदुरुस्त हो सकता है और बड़े से बड़े डॉक्टरों और केमिकल वालों से और स्टेरॉइड वालों से जान छुड़ा सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।